اچھا تو آئیے سیدھے شاندار جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی دلچسپ اور سحر انگیز بصری زبان کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں جس کی تاریخ 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ جی ہاں، 1000 سال۔ یہ کوئی عام فن نہیں ہے بلکہ ایک ایسی کمال کی روایت ہے جس نے دنیا بھر میں اپنی ایک بالکل الگ اور منفرد پہچان بنائی ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہم چیزوں کو بہت سادہ رکھیں گے۔ ہم شروعات کریں گے اس کی بنیادی تعریف سے، پھر اس کے 3 اہم ترین ستونوں یعنی خطاطی، گلکاری اور جیومیٹری پر بات کریں گے، اور آخر میں تصاویر کے حوالے سے پائے جانے والی ایک بہت بڑی غلط فہمی کو بھی دور کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ فن اصل میں ہے کیا، یعنی کینوس سے آگے کی دنیا۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید حیران کن بات یہ ہے کہ اسلامی فن کی اصطلاح دراصل 19ویں صدی میں مغرب نے دی تھی، اور سب سے مزے کی بات، اس میں مکمل طور پر غیر مذہبی یعنی دنیاوی کام بھی شامل ہیں۔ یہ تصور عیسائی فن سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں فن کو خاص مذہبی علامات سے پہچانا جاتا ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں تعلق محض مذہب سے نہیں بلکہ اس دور کی ثقافت اور مسلم قیادت سے ہے جس کے زیر سایہ یہ سب تخلیق ہوا۔ بالکل مختلف نقطہ نظر ہے نا؟ اسی وجہ سے اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فن صرف روایتی کینوس یا فریم تک محدود نہیں رہا، بالکل نہیں، بلکہ اسپین سے لے کر افغانستان تک یہ شاندار عمارتوں، کتابوں اور روزمرہ استعمال کی عام اشیاء میں خوب پروان چڑھا۔ مطلب دھات کا کام ہو، مٹی کے برتن، شیشہ یا پھر کپڑے، یہ ہر جگہ موجود تھا۔ یہ صرف ایک فن نہیں تھا بلکہ روزمرہ زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بن چکا تھا۔ اب چاہے کوئی عظیم الشان مسجد ہو یا کوئی شاندار شاہی محل، ان کی سطح کی سجاوٹ کا انحصار ایک خاص اصول پر ہوتا ہے، اور وہ 3 ستون کیا ہیں؟ خطاطی، گلکاری جسے عربسک بھی کہتے ہیں، اور ہندسی نمونے۔ یہ تینوں مل کر وہ جادو جگاتے ہیں جسے ہم فوراً پہچان لیتے ہیں۔ آئیے ان میں سے پہلے اور سب سے اہم ستون کی طرف بڑھتے ہیں، خطاطی، جسے واقعی اعلیٰ ترین فن کا درجہ حاصل ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ چونکہ اسلامی عقیدے میں پیغمبر اسلام کی ذات کی تصویر کشی کے بجائے خدا کے لکھے ہوئے پیغام یعنی قرآن کے الفاظ کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، اس لیے خوبصورت تحریر یعنی خطاطی ایک حتمی اور سب سے اونچا فن بن گئی۔ اس نے رسم الخط کو ایک ایسی بلندی بخشی کہ یہ صرف پیغام پہنچانے کا ذریعہ نہیں رہا بلکہ خود ایک بے حد خوبصورت آرائشی عنصر بن گیا۔ چلیں اب دوسرے بصری ستون کا رخ کرتے ہیں جو فطرت سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، گلکاری یعنی عربسک، جو جنت کے مناظر کی عکاسی کرتی ہے۔ یہاں ایک بڑا ہی زبردست تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی دنیا کا بیشتر حصہ گرم اور خشک آب و ہوا والا رہا ہے، لیکن ان فنکارانہ نمونوں کو دیکھیں، یہ پودوں کے پیچیدہ گھماؤدار ڈیزائن آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ہم سرسبز پھولوں کی خوشبو سے بھرے اور ٹھنڈے چشموں والے کسی جنت کے باغ میں آ گئے ہوں۔ یہ دراصل اسی سرسبز اور شاداب جنت کا ایک خوبصورت تصور ہے جو پتھروں پر تراشا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے اور شاید سب سے زیادہ پیچیدہ ستون کی طرف، جیومیٹری، جو وحدت اور توازن کی بات کرتی ہے۔ اب یہ جو بار بار دہرائے جانے والے خندسی نمونے ہیں، یہ کوئی عام سجاوٹ نہیں ہے۔ ان کے پیچھے بہت گہرا فلسفہ اور ریاضی چھپی ہے۔ یہ نمونے توحید یعنی کائنات کی وحدت اور میزان یعنی ترتیب اور توازن کے سخت اصولوں پر پورے اترتے ہیں۔ سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو یہ ڈیزائن دراصل خدا کی تخلیق کے کمال اور اس میں موجود ہم آہنگی کی ایک شاندار بصری عکاسی ہیں۔ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال 15ویں صدی کے مصر سے تعلق رکھنے والے اس منبر کا جڑاؤ کام ہے۔ ذرا اس کی تفصیل پر غور کریں۔ لکڑی اور ہاتھی دانت کا یہ کام ان مشکل فلسفیانہ تصورات کو حقیقت کا روپ دے رہا ہے۔ اس میں استعمال ہونے والی جیومیٹری کی پیچیدگی اور اس سے پیدا ہونے والی ہم آہنگی واقعی دنگ کر دینے والی ہے۔ اس دور میں اس قدر زبردست ریاضیاتی مہارت کا ہونا یہ سچ میں لاجواب بات ہے۔ اور اب باری ہے ہمارے آخری حصے کی، جہاں ہم تصاویر کے استعمال سے جڑے کچھ حقائق اور غلط فہمیوں کا جائزہ لیں گے۔ عام طور پر ایک بات بہت مشہور ہے جو کہ اصل میں درست نہیں ہے، اور وہ یہ کہ اس روایت میں انسانی یا حیوانی شکلوں کی تصویر کشی پر مکمل پابندی ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ آئیے اس کی اصلیت کو سمجھتے ہیں۔ اصل کہانی یہ ہے کہ ہمیں مذہبی اور غیر مذہبی مقامات کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ مساجد اور مدارس جیسی مذہبی جگہوں پر تو تصاویر سے سختی سے گریز کیا گیا تاکہ بت پرستی کا کوئی شائبہ بھی نہ رہے، لیکن
دوسری طرف شاہی محلوں، دیواروں، کپڑوں اور روزمرہ کے سیرامکس جیسی غیر مذہبی جگہوں پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو وہاں جانداروں کی تصاویر کا ہمیشہ سے بھرپور اور شاندار استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو یہ مکمل پابندی والا تصور دراصل ایک بہت بڑا مت ہے۔ اس جائزے کو ختم کرتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ یہ صدیوں پرانا فنکارانہ فلسفی جو ترتیب، توازن اور کثرت میں وحدت یعنی مختلف چیزوں کے مل کر ایک ہونے کی بات کرتا ہے، کیا یہ آج کی ہماری بکھری ہوئی اور جدید دنیا کی رہنمائی نہیں کر سکتا؟ ذرا سوچیں، کیا ہم ان مختلف ثقافتوں اور خیالات کو آپس میں جوڑ کر ایک ہم آہنگ اور خوبصورت عالمی معاشرہ نہیں بنا سکتے؟ یہ یقینی طور پہ ایک ایسا سوال ہے جو کافی دیر تک سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔